یہ آیت نمبر 112 ختم ہو کر 113. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقالت اور کہا وقالت اور کہا الیہود یہود نے وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہے النصارى نصارى یعنی عیسائی لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی پر شیء کسی چیز علی شیء کسی چیز پر یہ لفظی ترجمہ ہے. وقالت الیہود اور یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء نہیں ہے نصارى کسی چیز پر. وقالت اور کہا النصارى نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے لیست نہیں ہے الیہود یہود علی شیء کسی چیز پر. وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء یہود کسی چیز پر نہیں ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے. یہود کا نصارہ کے بارے میں یہ کہنا یہ کسی چیز پر نہیں ہے اور نصارہ کا یہود کے بارے میں یہ کہنا یہ کسی چیز پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے, ان کے مذہب کی ان کے دین کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے, اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. یہود نے نصارہ کے بارے میں کہا یہ من گھڑت چیزیں, نصارہ نے یہود کے بارے میں کہا من گھڑت چیزیں. وہم حالانکہ یہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب, وہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود نے اگر تورات پڑھی ہے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل یہ برحق ہیں, اور نصارہ نے اگر انجیل پڑھی ہے تو ان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور یہ تعلیمات اصلاً برحق تھی, اصلاً برحق تھی. اچھا یہ کیوں تھا؟ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. ایسا کیوں تھا؟ یہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے؟ تو اس کی وجہ اصل میں آپس کی ضد اور نفرت اور حسد تھا. آپس کی ضد کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے مذہب کا انکار کرتے تھے. اب بعینی ہی یہی معاملہ آگے چل کر ابھی آ رہا ہے. مشرکین نے بھی کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے بھی اسلام کو اللہ کا دین ماننے سے انکار کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا, قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا. وجہ کیا تھی؟ ضد, جہالت بھی تھی, ضد بھی تھی, مخالفت بھی تھی.
اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں یہود اگر اسلام کی مخالفت کریں اس کی بنیاد کوئی علم یا دلیل نہیں ہے، ضد ہے۔ نصارہ اگر اسلام کی مخالفت کریں تو اس کی بنیاد علم اور دلیل نہیں ہے بلکہ ضد ہے۔ مشرکین اگر دین اسلام کی مخالفت کریں تو اس کی بنیاد دلیل یا اصول یا علم نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد ضد اور حسد اور مخالفت ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تورات بشارت دیتی ہے انجیل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انجیل تصدیق کرتی ہے تورات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان دونوں کے پاس کیا وجہ رہ گئی کہ یہ ایک دوسرے کے دین کو قبول نہ کریں، تسلیم نہ کریں؟ اور یہ دونوں کتابیں مل کر تصدیق کرتی ہیں، بشارت دیتی ہیں قرآن کریم کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، دین اسلام کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، مکہ کی بھی، مدینہ کی بھی، بیت المقدس کی، خانہ کعبہ کی بھی۔ یہ دونوں کتابیں مل کر بشارتیں بھی دیتی ہیں، تصدیق بھی کرتی ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں ان کتابوں میں جو ان کے پاس ہیں، تورات اور انجیل۔ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یہ تورات اور انجیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور بلکہ وہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے کہ قرآن کے صحابہ کرام کی مثال تورات میں یہ بیان ہوئی ہے اور انجیل میں یہ بیان ہوئی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کے تذکرے اور ان کی مثالیں ان کی کتابوں میں موجود۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی، قَالَ، کہا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، كَذَلِكَ قَالَ، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے، لا، نہیں، یعلمون، جو علم رکھتے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو علم نہیں رکھتے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے بھی کہا ہے اسی طرح، مثلا، جیسی، قول، بات، ہم، ان کی، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو علم نہیں رکھتے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ فاللہ، بس اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائیں گے، فاللہ یحکم، بس اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، پس اللہ تعالی قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، فی ما، اس بارے میں، کانو، ہیں یہ، فی ہی، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، ایک فیصلہ ہے دلیل اور علم کی بنیاد پر، ایک فیصلہ دلیل اور علم کی بنیاد پر ہے۔ دلیل اور علم کی بنیاد پر فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے، وہ فیصلہ دنیا میں کر دیا گیا ہے، کون حق پر ہے اور کون غلط ہے، کون نجات پائے گا اور کون عذاب بھوگتے گا، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ دلیل اور علم اور اصول کی بنیاد پر یہ فیصلے کر دیے گئے ہیں۔
لیکن عملی فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوگا. دیکھیں عملی فیصلے کا مطلب کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ حق پر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے روز اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فیصلہ فرمائیں گے تو ہماری مغفرت کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست اللہ فرمائیں گے. جو نصارہ عیسائی ہے نا، جو کرسچن ہے، 100% یہی یقین وہ بھی اپنے بارے میں رکھ رہا ہے. جو یہودی ہے 100% یہی یقین وہ بھی اپنے بارے میں رکھ رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، حق پر ہوں. جو آج مشرک ہے وہ بھی اپنے بارے میں یہی تصور رکھ رہا ہے، ہندو بھی اپنے بارے میں یہی تصور رکھ رہا ہے، سکھ بھی اپنے بارے میں یہی تصور رکھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے ٹھیک ہوں. سچ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، سچ مختلف تو نہیں ہوتے. حق ایک ہی ہوتا ہے، حق مختلف تو نہیں ہوتے. اب سوال یہ ہے، دنیا عیسائیت سب سے زیادہ ہے تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر عیسائی ہیں. سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، یعنی دنیا کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم حق پر ہیں. دوسرے نمبر پر اس کے بعد مسلمان ہیں. دوسرے نمبر کی جو قوم ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم حق پر ہیں. حق پر کون ہے؟ کیا کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب بالکل صاف پتہ چل جائے اور ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں؟ ٹھیک کون ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، غلط کون ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. کیا ایسا ہوگا؟ ہاں ہوگا. کب ہوگا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. آپ چلیں، چل چھوڑیں، میں اس طرف نہیں جاتا. تو ابھی یہیں پر بات رکھتے ہیں، یہیں تک. تو ایک دن ایسا ہوگا جس دن ساری انسانیت کے درمیان عملاً فیصلہ ہوگا، تم ٹھیک تھے، تم غلط تھے. جو ٹھیک تھے وہ یہ، جو غلط تھے وہ یہ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے. اس دن اللہ فرمائیں گے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تم الگ ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اللہ تعالیٰ اس دن پاک اور ناپاک کو بالکل الگ الگ کر دیں گے. اس دن نیک اور برا الگ ہو جائے گا، حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا، صحیح اور غلط الگ الگ ہو جائے گا. یہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قیامت کے، ہم آگے جو چلیں گے تو ہم پڑھیں گے. آج جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے یا اللہ ہم غلط تھے، انا کنا خاطئین. وہ اقرار کریں گے. ہم یہ پڑھیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، فرجعنا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون ہمیں یقین آ گیا ہے. لو ان لنا کرہ کاش ایک موقع مل جائے، کاش ایک موقع مل جائے. اس طرح کی بہت سی آیات ہم پڑھیں گے. اس دن لوگ اپنی غلطی مان لیں گے کہ ہم غلط تھے، ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ قطعاً غلط تھی. اور جو صحیح ہوں گے وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے بالکل صحیح گزاری ہے. تو یہ حتمی فیصلہ، قطعی فیصلہ یہ قیامت کے دن ہوگا. فاللہ یحکم بینہم اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں.
ومن اور کون، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم، اظلم زیادہ بڑا ظالم، ممن یہ دو لفظ ہیں، من اور من، من سے، من جو، من سے، من جو، تو ممن کا مطلب ہوگا اس سے جو، ومن اظلم اور کون ہو سکتا ہے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع روکے، یہ سارے ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والے عام الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی تقریباً گزرے ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ، اظلم ظالم، ہاں، منع کرنا، روکنا، آگے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، آگے ان یذکر ذکر، نام لینا، آگے اسمہ، ہاں، اللہ کا نام، اسم نام، آگے سعی، ایک بڑا معروف لفظ ہے سعی کرنا، حج کا اور عمرے کا ایک حصہ ہے سعی کرنا، خراب، ویران کرنا، یہ ساری ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے ومن اظلم اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع روکے، منع کرے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کہ یذکر لیا جائے، ان یذکر کہ لیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اللہ کا نام، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو، منع مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اس کا پورے کا میں سلیس ترجمہ کرتا ہوں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے، وسعی اور وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشاں ہے، فی میں خراب ویران، خراب ویران، ہا ان مسجدوں کو، وسعی فی خرابہا اور وہ ان مسجدوں کو ویران کرنے میں کوششیں کر رہا ہے، اور وہ مسجدوں کی ویرانی کے در پہ ہے، اور وہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو، منع مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، وسعی فی خرابہا اور ان کو ویران کرنے کے در پہ ہو، اور ان کو ویران کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہو۔ اس کا ایک مصداق وہ تو مشرکین مکہ بھی ہیں، وہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے روکتے تھے، حتیٰ کہ جب مسلمان حج عمرہ کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے، روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے یہاں پر، اور ویسے بھی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو ایک مصداق تو مشرکین تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں، قیامت تک کے لیے جو شخص بھی اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی آمد و رفت اس میں روکے گا، عبادات کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اس سینیریو کو سامنے رکھیں تو ظالموں کی فہرست آپ کے سامنے خود بخود آ جاتی ہے۔ کون ہیں جو اللہ کے گھروں کو ویران کر رہے ہیں؟ کون ہیں جو اللہ کے گھروں کے اندر عبادات میں، ذکر و اذکار میں خلل ڈال رہے ہیں؟ نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سب سامنے آ جاتا ہے۔ برائی کے مراکز، تل دھرنے کو جگہ نہیں، برائی کے مراکز، تل دھرنے کو جگہ نہیں، اور اللہ کے گھر
راستے بند، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو ایسے کرو ویسے کرو، اتنے اتنے فاصلے، یہ سب کے سامنے ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے گا، وسعی فی خرابہا، اور وہ ان مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہوگا۔ اولئک، یہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا، ما کانا، نہیں تھا لہم، ان کے لیے، ما کانا لہم، نہیں تھا ان کے لیے، ان کے یدخلوہا، وہ ان میں داخل ہوتے، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ ان میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب سلیس ترجمہ کرتا ہوں با محاورہ۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے تھا، یہ تو اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے آئیں۔ انہوں نے ڈرنا کیا ہے؟ انہوں نے تو ظالم بن کے اوروں کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں آیا کریں۔ لہم، ان کے لیے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے۔ لہم فی الدنیا خزیٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بس یہاں تک۔